آج سے 16 سال قبل 23 اکتوبر 2009 کو ہم نے تحریک ضابط فکر کی بنیاد رکھی تھی۔ تحریک ضابط فکر کے قیام کا ایک ہی مقصد تھا کہ فکر کو عام کیا جائے اور اس کے پلیٹ فارم سے ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر ملک میں فکر کا پیغام پہنچایا جائے، کہ فکر کا پیغام دنیا بھر میں عام ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری جب تک سانس جاری ہے ہم یہ پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تحریک ضابط فکر تحریک ہے حقانی، اللہ کی یہ جماعت ہے، عاشقوں کے سلطان اس کے بانی۔ تحریک ضابط فکر کا 16واں یوم تاسیس انتہائی جوش و جذبے اور عقیدت سے منایا گیا۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک ضابط فکر سلطان الفکر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سید سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس نے اس پرمسرت موقع پر پرچم کشائی کی، کیک کاٹا اور خصوصی خطاب بھی فرمایا۔ بنام اللہ سنو فریاد یا محبوب سبحانی، کرو ہر دم مہربانی اے محی الدین جیلانی۔ سلطان الفکر سوم پیران پیر دستگیر کتب ربانی غوث العظم سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا عرس مبارک بڑی 11ویں شریف تحریک ضابط فکر کے زیر اہتمام مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین میں منعقد ہوئی۔ شبیہ غوث العظم سلطان الفکر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سید سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس نے محفل کی صدارت فرمائی۔ عاشقان میرا کی ملک بھر سے محفل عرس پاک میں شرکت، بیرون ممالک سے پیر دستگیر کے دیوانے آن لائن محفل میں شریک ہوئے۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمائی بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میں دعوت دیتا ہوں کہ آج کے دور کے جو مجدد دین ہے سلطان الفکر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس کے دست اقدس پر آ کر بیعت ہوں اور اسم اعظم اسم اللہ ذات کی وہ لازوال دولت حاصل کریں۔ آپ مجلہ الاقدس کا خانقاہ سلطان العاشقین میں خصوصی قیام، ہفتہ وار محافل اور روزانہ منعقد ہونے والی نشستوں کی بدولت اپنی روحانی صحبت سے طالبان مولا کے قلوب کو نور الہی سے منور فرمایا۔ آپ مجلہ الاقدس نے اپنے بے مثال انداز میں طالبان مولا کی رہنمائی فرمائی، ان کے دلوں سے دنیا کی غفلت کا زنگ اتارا اور ذکر اسم اللہ ذات کی حلاوت ان کے قلوب میں اتاری۔ آکے فکر محمدی دوار سے ہویا، رب دی طرفوں رحمت دی بارش ہویا۔ خدا ذکر دیندا جیڑا یاہو یاہو مرشد میرا۔ تحریک ضابط فکر گلی گلی شہر شہر شعبہ دعوت و تبلیغ تحریک ضابط فکر کے زیر اہتمام مجلس خلفاء اور انتظامیہ کمیٹی کے تبلیغی دورجات کے نئے سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ محمد عارف سروری قادری کی رہائش گاہ پر اہل علاقہ کو سلطان الفکر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس کی تعلیمات فکر سے روشناس کروایا گیا۔ دیوار کے علاوہ خانقاہ کے اندر اور سلطان العاشقین استبل میں بھی کنسٹرکشن کمیٹی کے زیر نگرانی مختلف تعمیراتی امور جاری ہیں۔ سلطان العاشقین استبل میں ایک نئے گھوڑے کا اضافہ بھی ہوا ہے، جس کے لیے الگ کمرہ تعمیر کیا گیا ہے۔ سلطان الفکر ہفتم سلطان العاشقین مجلہ الاقدس نے اس کا نام محبوب تجویز فرمایا کہ 30 نومبر 2025 بروز اتوار بعد نماز ظہر خانقاہ سلطان العاشقین میں سالانہ عرس مبارک سلطان العارفین حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا انعقاد ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے چند ہفتے اسموگ کے لحاظ سے حساس ہے، لہٰذا شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسموگ سے بچاؤ صرف حکومت کی نہیں بلکہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ صاف فضا صحت مند معاشرے کی ضمانت ہے۔ السلام علیکم ناظرین، تحریک ضابط فکر نیوز سے میں ہوں ڈاکٹر سلطان محمد حسنین محبوب سروری قادری۔ اکتوبر 2025 کے بلیٹن میں خوش آمدید۔ نیوز بلیٹن میں شامل ہے تحریک ضابط فکر کے 16ویں یوم تاسیس کی مکمل کوریج اور بڑی 11ویں شریف کی خصوصی رپورٹ۔
اس کے علاوہ ہمارا خصوصی سیگمنٹ تحریک دعوت فکر گلی گلی شہر شہر اور خانقاہ سلطان العاشقین کے تعمیراتی کاموں کی اپڈیٹس اور دیگر تحریکی سرگرمیاں بھی شامل کریں گے۔ نیوز کی تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ تحریک دعوت فکر کی تازہ ترین اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر سوشل فورمز کو بھی فالو کرنا مت بھولیے گا۔ تحریک دعوت فکر کے سولہویں یوم تاسیس کے موقع پر مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین میں 23 اکتوبر بروز جمعرات سپہر 4 بجے پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک بھر سے مریدین اور عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ حاضرین کی جانب سے بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر نائب سرپرست تحریک دعوت فکر صاحبزادہ سلطان محمد مرتضی نجیب مدظلہ الاقدس اور دیگر ممبران مجلس خلفاء بھی موجود تھے۔ تحریک دعوت فکر ٹی وی کی جانب سے اپنے ناظرین کے لیے تحریک دعوت فکر نیوز کے 16ویں یوم تاسیس کی مکمل ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج تحریک دعوت فکر کے قیام کو 16 سال مکمل ہو گئے۔ سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس نے 2003 میں مسند تلقین و ارشاد سنبھالنے کے بعد دعوت اسم اعظم کے لیے بے شمار اقدامات کیے۔ اگست 2006 میں ماہنامہ سلطان الفقر لاہور کا آغاز کیا، جو الحمدللہ آج بھی ہر ماہ شائع ہو رہا ہے اور طالبان مولا کے لیے مطالعے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں اعزاز کا پیغام منظم اور بہتر طریقے سے وسیع پیمانے پر پھیلانے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی اشد ضرورت تھی، جس کے لیے آپ مدظلہ الاقدس نے 23 اکتوبر 2009 کو تحریک دعوت فکر کی بنیاد رکھی۔ میں محفل کے باقاعدہ آغاز کے لیے دعوت دوں گا جناب مولانا یاسر یاسین سروری قاضی صاحب کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور کلام پاک سے محفل کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب مولانا یاسر یاسین سروری قاضی صاحب۔ خواتین و حضرات، تحریک دعوت فکر کے زیر اہتمام بہت سے شعبہ جات قائم کیے گئے ہیں، جن میں سلطان الفقر پبلیکیشن، سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشن، دعوت و تبلیغ، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ونگ، سوشل میڈیا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، لنگر اور دیگر شامل ہیں۔ سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کی اعلیٰ روحانی قیادت اور علمی بصیرت میں تحریک دعوت فکر نے 16 سال کے قلیل عرصہ میں بے شمار کامیابیاں حاصل کی۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میرات العارفین کا ترجمہ کیا اور شرح کی۔ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب کے تراجم فارسی سے اردو اور اردو سے انگریزی میں کیے اور ان کی شرح کی۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کے تراجم اردو میں اور انگریزی میں اور ان کی شرح کی۔ ابیات باہو کا
جو ترجمہ ہے وہ گرمکھی کی رسم الخط میں ابیات باہو کو شائع کیا گیا، جو کہ پہلی دفعہ ہوا ہے، تاکہ جو خواتین و حضرات اردو رسم الخط کو نہیں سمجھ سکتے وہ جو ہے گرمکھی میں اس کا مطالعہ کر سکے۔ ان تمام کتب کے اصل متن پر تحقیق کے بعد ان کو شائع کیا گیا ہے۔ آپ مجزی اللہ الاقدس نے 26 کتب تصنیف فرمائی ہیں جو طالبان مولا کے لیے مشعل راہ ہے، اور ان سب کتب کو شائع کرنے کا اعزاز سلطان الفقر پبلیکیشنز نے حاصل کیا۔ ویب سائٹ ونگ کے ذریعے ویب سائٹس بنائی گئی جن پر فقر کے اہم موضوعات، سلطان الفقر ہستیوں کی سوانح حیات، مشاہیر سروری قادری کے عارفانہ کلام کے ساتھ ساتھ پبلیکیشنز کی تمام کتب اور ماہنامہ کے شمارے بھی آن لائن دستیاب ہیں۔ ڈیجیٹل پروڈکشنز کی تیار کردہ حمد و نعت، منقبتیں اور عارفانہ کلام، میلاد پاک کی محافل اور اس مبارک کی محافل کی ویڈیوز بھی دستیاب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویب ٹی وی چینلز اور ان کے ساتھ ساتھ یوٹیوب اور ڈیلی موشن پر بھی دستیاب ہیں، جن پر تمام ویڈیوز دنیا بھر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ سوشل میڈیا ونگ کے ذریعے تمام تر سوشل فورمز، فیس بک، ٹویٹر، موجودہ ایکس، لنکڈ ان، پنٹرسٹ، ریڈٹ، انسٹاگرام وغیرہ پر پیغام فقر کو عام کیا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، دنیا بھر کے طالبان مولا کے لیے فیض فقر کی رسائی آسان بنانے کے لیے آن لائن بیعت کا سلسلہ شروع کیا گیا، جس سے بیرون ممالک میں مقیم طالبان مولا فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک کے احسان اور آپ مجزی اللہ الاقدس کی خاص نظر کرم سے مسجد زہرا کی تعمیر کی کرامت آپ سب کے سامنے ہے۔ تحریک دعوت فقر دنیا بھر میں فقر کی واحد ترجمان جماعت ہے، جس کا منشور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی ورثہ یعنی فقر کو عام کرنا ہے۔ اس کا تعلق کسی فرقہ، مسلک اور مذہبی جماعت سے نہیں ہے۔ اس میں سب لوگوں کو اس نیت سے شامل ہونا چاہیے کہ ذکر و تصور اس میں اللہ ذات سے تزکیہ نفس کر کے اپنے باطن کو درست کر کے صراط مستقیم حاصل کر سکے، لیکن کسی کو بھی تحریک کے اندر فرقہ پرستی کے پرچار کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تحریک دعوت فقر تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو کی دعوت دیتی ہے، اور وہ رسی اس میں اللہ ذات ہے۔ سلطان العاشقین مجزی اللہ الاقدس کی روحانی سربراہی میں دنیا بھر میں فقر کی تعلیمات سے روشناس کروایا جا رہا ہے، تاکہ انسان اس فانی دنیا کے حقیقی مقصد کو پالے اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ اب میں دعوت دوں گا سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس کے خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ جھنڈے کی طرف تشریف لائیں اور پرچم کشائی کریں، اور اس کے بعد آپ لوگوں سے خطاب فرمائیں۔ یا رسول اللہ، سلطان العاشقین، سلطان العاشقین، سلطان العاشقین، تحریک دعوت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم۔ آج تحریک دعوت فقر کا 16واں یوم تاسیس ہے۔ آج سے 16 سال قبل 23 اکتوبر 2009 کو ہم نے تحریک دعوت فقر کی بنیاد رکھی تھی۔ تحریک دعوت فقر کے قیام کا ایک ہی مقصد تھا کہ فقر کو عام کیا جائے اور اس کے پلیٹ فارم سے ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر ملک میں فقر کا پیغام پہنچایا جائے۔ الحمدللہ ان 16 سالوں میں
طریق دعوت فخر اور اس کے تمام شعبہ جات نے بے شماری کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور اس دوران بے شمار مشکلات بھی پیش آئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت سے تمام مشکلات ہمارا اور آپ کا راستہ نہ روک سکے۔ ہماری زندگی میں ہمارا یہ مشن ہے کہ فقر کا پیغام دنیا بھر میں عام ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری جب تک سانس جاری ہے ہم یہ پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ ان کامیابیوں میں آپ سب کا تعاون بھی شامل ہے، آپ کی جد و جہد بھی شامل ہے، اور آپ کی قربانیاں بھی شامل ہیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یوم تاسیس صرف عزادہ تشکر نہیں بلکہ ایک عزم کا اظہار ہے کہ آنے والے سالوں میں ہم اسی لگن اور جوش و جذبے سے کام کرتے رہیں گے اور فقر کی سربلندی کے لیے کوشاں رہیں گے، اور اس راستے میں آنے والی ہر مشکل اور آزمائش اور رکاوٹ کو عبور کرتے رہیں گے، اور اس سلسلے میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہماری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے کامیابی عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعائے خیر کے لیے میں دعوت دوں گا سلطان حافظ محمد ناصر مجید سرفری قاضی صاحب کو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے، آپ کے صدقہ سے ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت صفی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزل اللہ الاقدس کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کریم مجزل اللہ الاقدس کے وسیلہ سے، آپ کی مہربانی سے تحریک دعوت فقر اور آپ کی کاوشوں سے تحریک دعوت فقر اس مقام تک پہنچی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ آپ مجزل اللہ الاقدس کے وسیلہ سے تحریک دعوت فقر کو مزید ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ حضور مرشد کریم کے وسیلہ سے ہمیں پورے عزم، پوری محنت، بیانداری اور عشق اور اخلاص سے تحریک دعوت فقر کو احسن طریقے سے پوری دنیا میں اس کا پیغام پھیلانے کی طاقت اور قوت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔ ناظرین، آپ تحریک دعوت فقر کے 16ویں یوم تاسیس کی ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزل اللہ الاقدس نے اپنے خصوصی خطاب میں فرمایا کہ ہمارا مشن ہے کہ فقر کا پیغام دنیا بھر میں عام ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی جب تک سانس باقی ہے ہم اس پیغام کو پہنچاتے رہیں گے۔ آپ مجزل اللہ الاقدس نے اللہ پاک کا خاص شکر ادا فرمایا اور ممبران تحریک دعوت فقر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ان کامیابیوں میں آپ سب کا تعاون، محنت اور قربانیاں شامل ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بعد از تقریب سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین مجزل اللہ الاقدس نے حاضرین تقریب سے ملاقات فرمائی۔ تحریک دعوت فقر کی جانب سے مہمانوں کے لیے شاندار لنگر کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس موقع پر تحریک دعوت فقر کی علاقائی جماعتوں کے ارکان بھی خانقاہ سلطان العاشقین میں موجود رہے۔ علاوہ ازیں تحریک دعوت فقر UK کی جانب سے بھی اس موقع پر اظہار یکجہتی کے طور پر کیک کاٹا گیا۔
صدر تحریک دعوت فکر UK محمد وحید حسن سروری قادری نے تحریک دعوت فکر کی ترقی و کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا اور اپنے خلقہ احباب کو سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس کے دست اقدس پر بیعت ہو کر ذکر و تصور اسم اعظم کی دعوت دی۔ 6 اکتوبر 2025 بروز اتوار بعد نماز ظہر خانقاہ سلطان العاشقین براستہ رنگیر پور شریف سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں عرس پاک سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت شبیہ غوث العظم سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس نے فرمائی۔ محفل عرس پاک بڑی 11ویں شریف میں نہ صرف ملک بھر سے مرد و خواتین شامل ہوئے بلکہ UK، بنگلہ دیش، انڈیا، جرمنی اور دیگر ممالک سے بھی عقیدت مندوں نے آن لائن شرکت کی۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت حمزہ ادریس سروری قادری نے حاصل کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جبکہ نقابت کا فریضہ منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان محمد نعیم عباس سروری قادری نے ادا کیا۔ ولایت کی نوری نظر غوث اعظم، منور ہو قلب و جگر غوث اعظم، نبی کے ہیں نور نظر غوث اعظم، علی کے ہیں لخت جگر غوث اعظم، زبان نبوت بیان ولایت، نبی و علی کا اثر غوث اعظم، فلک پر ولایت کے لاکھوں ستارے تو ان میں ہے مثل قمر غوث اعظم۔ بارگاہ خاتم المرسلین میں گلہا عقیدت نچھاور کرنے کے لیے رمضان باہو سروری قادری سٹیج کی زینت بنے۔ سونیا کرم کما دے تیرا کی جاندہ، سونیا کرم کما دے تیرا کی جاندہ، سونیا کرم کما دے تیرا کی جاندہ، اجڑی جھوک وسا دے تیرا کی جاندہ، سونیا کرم کما دے تیرا کی جاندہ۔ بعد ازاں سلطان محمد احسن علی سروری قادری تشریف لائے، جنہوں نے تصرفات غوث العظم پر انتہائی پر اثر خطاب فرمایا۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلات علی حکم اتصالی، جب میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کی طرف نظر دوڑائی تو وہ مجھے اپنے سامنے رائی کے دانہ کے برابر نظر آئے۔ اور اپنے تصرف کے بارے میں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا مرید، میرا نام لیوا اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا ستر کھل جائے تو میں اپنے مقام پر بیٹھے بیٹھے اس کی ستر پوشی کروں گا، تا قیامت میرے سلسلے والے اگر ٹھوکر کھا کر گرنے لگیں گے تو میں انہیں سنبھالتا رہوں گا، انہیں سہارا دیتا رہوں گا۔ سلطان محمد احسن علی سروری قادری کے خطاب کے بعد سیدنا غوث العظم کی شان میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے عطا الوہاب سروری قادری تشریف لائے۔ آؤ تم عاشقو آ کے اب دیکھ لو، آؤ تم عاشقو آ کے اب دیکھ لو، سجا ہے نور سے یہ قادری چمن۔
ختم شریف اور دعائے خیر کے لیے سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری تشریف لائے۔ اس کے بعد تمام شرکائے محفل نے دست بستہ کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جبکہ اختتامی دعا پروفیسر سلطان حافظ حماد الرحمان سروری قادری نے کروائی۔ بعد ازاں تمام مہمانوں کی بہترین لنگر پاک سے تواضع کی گئی۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد زہرا کے سین میں بڑی 11ویں شریف عرس سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے خصوصی سروری قادری لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے خانقاہ سلطان العاشقین کے شعبہ لنگر کی جانب سے، اور اس میں پوری دنیا سے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ سلطان العاشقین لنگر جو ہے یہ فیوز و برکات سمیٹنے کا ایک بھرپور ذریعہ ہے، اور جو لوگ بھی یہاں سے لنگر تناول کر کے جاتے ہیں اللہ پاک ان کی ظاہری اور باطنی تمام مشکلات حل کرتا ہے۔ اور آپ کو اس کے آخر پہ میں دعوت دیتا ہوں کہ آج کے دور کے جو مجدد دین ہے سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدد ذلہ الاقدس کے دست اقدس پر آ کر بیعت ہوں اور اسم اعظم اسم اللہ ذات کی وہ لازوال دولت حاصل کریں کہ جس کا سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چلتا چلتا سلطان الفقر سوئم سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، اور آج آپ کے خلیفہ اکبر سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدد ذلہ الاقدس خان کا سلطان العاشقین سے پوری دنیا میں وہ فیض عام فرما رہے ہیں۔ کیمرہ مین فہد مرزا کے ساتھ ڈاکٹر عبدالحسیب سروری قادری، مسجد زہرا، خانقاہ سلطان العاشقین، براستہ رنگیل پور شریف، سندر اڈا، لاہور۔ مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین مدد ذلہ الاقدس نے بیعت کے متمنی مرد و خواتین کو بیعت فرما کر اس میں اللہ ذات کی لازوال دولت سے بہرہ مند فرمایا اور سب مہمانوں سے ملاقات فرمائی۔ بڑی 11ویں شریف 2025 کی مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے سلطان العاشقین ٹی وی وزٹ کریں۔ سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدد ذلہ الاقدس کی مریدین اور عقیدت مندوں پر بے پناہ نظر کرم اور نگاہ عنایت۔ آپ مدد ذلہ الاقدس کا خانقاہ سلطان العاشقین میں خصوصی قیام، ہفتہ وار محافل اور روزانہ منعقد ہونے والی نشستوں کی بدولت اپنی روحانی صحبت سے طالبان مولا کے قلوب کو نور الہی سے منور فرمایا۔ فقر و تصوف میں دیدار اور صحبت مرشد بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدد ذلہ الاقدس دن رات فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اکتوبر 2025 طالبان مولا کے لیے خوشبوؤں بھرا مہینہ ثابت ہوا جب مرشد کامل اکمل فقیر مالک الملکی سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدد ذلہ الاقدس نے خانقاہ سلطان العاشقین براستہ رنگیل پور شریف سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں خصوصی قیام فرمایا۔ مرد و خواتین طالبان مولا قریبی اور دور دراز علاقوں سے حاضر ہو کر آپ کی بابرکت صحبت میں حاضر ہوئے۔ آپ مدد ذلہ الاقدس نے اپنے بے مثال انداز میں طالبان مولا کی رہنمائی فرمائی، ان کے دلوں سے دنیا کی غفلت کا زنگ اتارا اور ذکر اسم اللہ ذات کی حلاوت ان کے قلوب میں اتاری۔ روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتوں کے علاوہ آپ مدد ذلہ الاقدس نے 12 اور 19 اکتوبر 2025 بروز اتوار بزم سلطان العاشقین کی صدارت بھی فرمائی۔ سلطان سب دا سخی آ گیا، کنا سونا اے رب دا، کنا سونا اے رب دا ولی آ گیا، بن کے سلطان سب دا سخی آ گیا، بن کے سلطان سب دا سخی آ گیا، بن کے سلطان سب دا سخی آ گیا، آ کے فقر محمدی دا وارث ہویا،
رب دی طرفوں رحمت دی بارش ہویا آکے فقر محمدی دا وارث ہویا رب دی طرفوں رحمت دی بارش ہویا باغ زہرا دی بن کے کلی آ گیا باغ زہرا دی بن کے کلی آ گیا کنا سونا رب دا ولی آ گیا بن کے سلطان سب دا سخی آ گیا فقر نبوی دا واضح اشارہ ویے پاک حسنین دا اے پیارا ویے پاک حسنین دا اے پیارا ویے دا ذکر دیندا جیڑا یاہو یاہو مرشد میرا ہدا ذکر دیندا جیڑا یاہو یاہو مرشد میرا ہدا ذکر ساواں وچ وسدا جیڑا مینوں لگیا عشق ہے تیرا ساواں وچ وسدا جیڑا مینوں لگیا عشق ہے تیرا ہر دم کردا ورد میں تیرا یاہو یاہو مرشد میرا ہدا ذکر دیندا جیڑا یاہو یاہو مرشد میرا ہدا ذکر دیندا جیڑا یاہو یاہو مرشد میرا ہدا ذکر لامکانی جس دا ڈیرا پنج تن والا فقر ہے تیرا ہدا ذکر دیندا جیڑا یاہو یاہو مرشد میرا تحریک دعوت فقر گلی گلی شہر شہر شعبہ دعوت و تبلیغ تحریک دعوت فقر کے زیر اہتمام مجلس خلفاء اور انتظامیہ کمیٹی کے تبلیغی دورہ جات کے نئے سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ تبلیغی دورہ جات میں فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہر خاص و عام تک پہنچانے کے لیے گاؤں گاؤں شہر شہر جا کر ذکر و تصور اسم اعظم اور مرشد کامل اکمل کے دست اقدس پر بیعت کی دعوت دی گئی۔ ماہ اکتوبر میں ہونے والی ان تبلیغی سرگرمیوں میں کون کون سے علاقوں کا رخ کیا گیا جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 18 اکتوبر 2025 بروز ہفتہ خلیفہ نگران شعبہ دعوت و تبلیغ تحریک دعوت فقر ڈاکٹر سلطان محمد حسین محبوب سروری قادری کی قیادت میں نتو کوٹ ڈاک خانہ محمدی پور تحصیل چونیا ضلع قصور میں بھرپور تبلیغی سرگرمیاں انجام دی گئیں۔ تبلیغی قافلہ میں سلطان محمد عبد الرحمن سروری قادری، سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری، ملک سجاول سروری قادری، مولانا یاسر یاسین سروری قادری اور ممبران مجلس شورا بھی شامل تھے۔ محمد عارف سروری قادری کی رہائش گاہ پر اہل علاقہ کو سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی تعلیمات فقر سے روشناس کروایا گیا اور آپ مدظلہ الاقدس کی بارگاہ سے ذکر و تصور اسم اعظم حاصل کرنے کی دعوت دی گئی۔ اہل علاقہ میں ماہنامہ سلطان الفقر لاہور کے شمارے بھی فی سبیل اللہ تقسیم کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کوٹ ماٹھا سر ڈاک خانہ محمدی پور تحصیل چونیا ضلع قصور میں تبلیغی سرگرمیاں جاری رہیں۔ 25 اکتوبر 2025 بروز ہفتہ سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری کی قیادت میں ٹھینگ موڑ الہ آباد تحصیل چونیا ضلع قصور میں زور و شور سے تبلیغی سرگرمیاں انجام دی گئیں۔
تبلیغی قافلہ میں جنرل سیکرٹری تحریک دعوت فکر ملک سجاول سروری قادری، انتظامیہ شعبہ دعوت و تبلیغ مولانا یاسر یاسین سروری قادری اور ممبران مجلس شورا بھی شامل تھے۔ قدیر اقبال سروری قادری اور ظہیر احمد سروری قادری بغرض تبلیغی سرگرمیاں پہلے سے ہی علاقہ میں موجود تھے۔ محمد حیدر اقبال سروری قادری کی رہائش گاہ پر اہل علاقہ کو سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس کی تعلیمات فقر سے روشناس کروایا گیا اور آپ مجزی اللہ الاقدس کی بارگاہ سے ذکر و تصور اسم اعظم حاصل کرنے کی دعوت دی گئی۔ دور حاضر کی جدت اور جدید وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے تحریک دعوت فکر کے شعبہ سلطان الفقر پبلیکیشنز نے شعبہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے تعاون سے قارئین کی سہولت کے لیے اپنی ڈیجیٹل لائبریری سلطان الفقر library.com کو نئے انداز میں پیش کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا روحانی علمی پلیٹ فارم ہے جہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود مرد و خواتین دین اسلام کی حقیقی روح فقر کی تعلیمات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل لائبریری سلسلہ سروری قادری کی تعلیمات فقر تک آسان اور بامانی رسائی فراہم کرتی ہے، جس کی بدولت فقر و تصوف کا لازوال علمی و ادبی خزانہ اب صرف ایک کلک کی دوری پر ہے۔ شامل کرتے ہیں کنسٹرکشن اپڈیٹس۔ خانقاہ سلطان العاشقین کی عارضی 4 دیواری کی اثر نو تعمیر و مرمت کا کام زور و شور سے جاری ہے، جس میں دیوار کے ساتھ ساتھ پلستر اور مٹی کی حفاظتی تہ اور نمی سے بچاؤ کے لیے چپس کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔ دیوار کے علاوہ خانقاہ کے اندر اور سلطان العاشقین استبل میں بھی کنسٹرکشن کمیٹی کے زیر نگرانی مختلف تعمیراتی امور جاری ہیں۔ ماہر انجینئرز کی سربراہی میں سیوریج سسٹم کو آئندہ برسوں میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر بہتر کرنے کے لیے بھی کام جاری ہے۔ سلطان العاشقین استبل میں ایک نئے گھوڑے کا اضافہ بھی ہوا ہے، جس کے لیے الگ کمرہ تعمیر کیا گیا ہے۔ سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین مجزی اللہ الاقدس نے اس کا نام محبوب تجویز فرمایا۔ جس طرح نبی کریم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں اور ان میں بستی تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر مابعوث فرمایا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام اور فقراء کاملین بھی انسانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوقات کے لیے بھی رحمت و شفقت اور مہربانی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرشد کامل اکمل سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین مجزی اللہ الاقدس سلطان العاشقین استبل میں رکھے گئے گھوڑوں، پرندوں اور دیگر جانوروں کی رہائش، خوراک اور صحت پر خصوصی نظر رکھتے ہیں، اور خادمین کو ان کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنے اور وقتاً فوقتاً ان کے طبی معائنے کے حوالے سے بھی ہدایات جاری فرماتے ہیں۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز کی ملتان انٹرنیشنل بک فیئر 2025 میں بھرپور شرکت۔ 3 روزہ کتاب میلہ میں علمی و ادبی شخصیات نے سلطان الفقر پبلیکیشنز کی کتب میں بے پناہ دلچسپی کا اظہار کیا۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز نے 24 اکتوبر تا 26 اکتوبر 2025 جاری رہنے والے ملتان انٹرنیشنل بک فیئر میں فقر و تصوف پر مبنی کتب کا سٹال لگایا۔ بک سٹال پر آویزاں سلطان الفقر پبلیکیشنز کے زیر اہتمام شائع ہونے والی کتب کو قارئین نے پرنٹنگ کی کوالٹی، بہترین کاغذ اور نہایت موزوں قیمت کی بنا پر خوب سراہا۔ ان کتب میں سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین مجزی اللہ الاقدس کی تصانیف، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی کتب کے اردو اور انگلش تراجم، سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی عربی کتب کے اردو تراجم اور امام الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تصانیف شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہنامہ سلطان الفقر لاہور بھی سٹال پر آنے والے معزز مہمانوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ شعبہ بین الاقوامی امور کے زیر انتظام آن لائن سیشنز کا اہتمام کیا گیا۔ 24 اکتوبر 2025 بروز جمعہ امین مجلس خلفاء سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری کی زیر صدارت بین الاقوامی مریدین کے لیے آن لائن سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں خلیفہ نگران شعبہ بین الاقوامی امور سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری،
شعبہ انچارج محمد وحید حسن سروری قادری اور مختلف ممالک سے مریدین سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سکی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدلہ الاقدس نے بھرپور شرکت کی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس آن لائن سیشن میں تعلیمات سلطان العاشقین مجدلہ الاقدس کے مختلف موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کی گئی، جن میں اسم اللہ ذات روح کا رزق ہے، توحید باری تعالیٰ، مالی اور جانی قربانی، تصور اسم اللہ ذات اور مرشد اور مرید کا تعلق قابل ذکر ہے۔ ممبران کی آسانی کے لیے سوال و جواب کا وقت مخصوص کیا گیا تھا۔ شعبہ کی جانب سے ماضی میں بھی ایسے آن لائن سیشنز کا انعقاد کیا جا چکا ہے، جسے ممبران کی جانب سے خصوصی پذیرائی حاصل ہوئی۔ 28 اکتوبر 2025 بروز منگل بھی مجلس خلفاء کی جانب سے آن لائن سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں فقر اور وفا و قربانی کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ اب بلیٹن میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ 30 نومبر 2025 بروز اتوار بعد نماز ظہر خانقاہ سلطان العاشقین میں سالانہ عرس مبارک سلطان العارفین حضرت سکی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا انعقاد ہوگا۔ اس بابرکت محفل کی صدارت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی اور روحانی وارث اور آپ کے سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سکی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدلہ الاقدس فرمائیں گے۔ محفل میں خواتین کے لیے پردے کا خاص اہتمام اور حاضرین کے لیے لنگر کے وسیع انتظامات بھی کیے جائیں گے۔ اہل محبت کو شرکت کی دعوت خاص ہے۔ ڈاکٹرز ونگ تحریک دعوت فقر نے صوبے بھر میں بڑھتی ہوئی اسموگ کی صورتحال کے پیش نظر شہریوں کے تحفظ اور فضائی آلودگی میں کمی کے لیے نئی ہدایات جاری کرتی ہیں۔ ڈاکٹرز ونگ تحریک دعوت فقر نے شعبہ اطلاعات و نشریات کے تعاون سے اسموگ سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر جاری کی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اسموگ کی بنیادی وجوہات میں فصلوں کی باقیات جلانا، گاڑیوں اور بھٹوں سے اٹھنے والا دھواں اور صنعتی آلودگی شامل ہے۔ اسموگ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کھیتوں، کچرے یا پتوں کو نہ جلائیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور عوامی ٹرانسپورٹ استعمال کریں۔ گاڑیوں کی باقاعدہ دیکھ بھال کریں تاکہ زیادہ دھواں خارج نہ ہو۔ باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال کریں، پانی کا زیادہ استعمال کریں، بہت زیادہ ٹھنڈے مشروبات سے گریز کریں۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بچوں، بزرگوں اور مریضوں کو شدید اسموگ میں گھر سے باہر نہ جانے دیں۔ درخت لگانے اور سبزہ بڑھانے کی مہم میں حصہ لیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے چند ہفتے اسموگ کے لحاظ سے حساس ہیں، لہٰذا شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسموگ سے بچاؤ صرف حکومت کی نہیں بلکہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ صاف فضا صحت مند معاشرے کی ضمانت ہے۔ انتظامی دفاتر تحریک دعوت فقر سے اپڈیٹ شامل کرتے ہیں اس خصوصی سیگمنٹ میں۔ 14 اور 21 اکتوبر 2025 بروز منگل خلیفہ نگران شعبہ سوشل میڈیا سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری کی زیر صدارت سوشل میڈیا انچارجز کے آن لائن اجلاس منعقد ہوئے، جن میں شعبہ جاتی کارکردگی اور آئندہ کے لائے عمل پر تفصیلی گفتگو کے بعد ایجنڈا ترتیب دیا گیا۔ 14 اکتوبر 2025 بروز منگل شعبہ ویب سائٹ ونگ کا اجلاس خلیفہ نگران سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں نئی ویب سائٹس کے لیے منصوبہ بندی کی گئی۔ 20 اور 27 اکتوبر 2025 بروز سوموار خلیفہ نگران شعبہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تحریک دعوت فقر سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری کی زیر صدارت شعبہ کے آن لائن اجلاس منعقد ہوئے، جن میں معاون خلیفہ نگران سلطان محمد عبد الرحمن سروری قادری اور انتظامیہ انچارج ملک سجاول کھوکر سروری قادری اور دیگر ممبران نے شرکت کی۔ اجلاسوں میں شعبہ جات تحریک دعوت فقر کے ڈیٹا مینجمنٹ اور شعبہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ میں نئے فیچرز کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ ممبران نے تمام معاملات پر گفتگو کی اور اپنی تجاویز کا اظہار کیا۔ 23 اکتوبر 2025 بروز جمعرات خلیفہ نگران شعبہ بین الاقوامی امور سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری کی زیر صدارت آن لائن اجلاس منعقد ہوا، جس میں شعبہ کے موجودہ جاری امور کا جائزہ لیا گیا۔ سالانہ محافل کے دوران دنیا بھر سے مریدین کی محافل میں آن لائن شرکت کے انتظامات، تعلیمات سلطان العاشقین مجدلہ الاقدس کے آن لائن سیشنز اور بین الاقوامی مریدین کو متحرک کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی۔ اس کے علاوہ ناظرین، دستور تحریک دعوت فقر کے آرٹیکل 10 کی شق 11 کے تحت کنسٹرکشن کمیٹی میں نئے ممبران کو شامل کیا گیا ہے۔
जिनमें मलिक सजावल खोकर, मलिक अब्दुल राफेल, मोहम्मद एहसन रजा, राना काविश और राना जिशान शामिल हैं। इसी दस्तूर के तहत मोहम्मद सादिक साहब खानका सुल्तानुल आशिकीन में मेहमानदारी अमूर के इंचार्ज और लंगरखाना के स्टॉक कीपर मुकर्रर हुए हैं। नाजरीन, तहरीक दावत फ़क्र न्यूज़ का मकसद तहरीक दावत फ़क्र की सरगर्मियों और फ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरवीज व इशाअत के लिए की गई काविशों को अवामुन्नास तक पहुँचाना है। अगर आप भी खुद शनासी से खुदा शनासी तक का सफ़र कामयाबी से मुकम्मल करना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमसे राब्ता करें या कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें। इस वीडियो को अपने हल्का अहबाब में भी शेयर करें, क्योंकि हर अच्छी बात को फैलाना भी सदका है। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा और तजावीज़ से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहें तहरीक दावत फ़क्र टीवी। अल्लाह निगहबान।